الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النسائي صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک سے پہلے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان المعظم کی احادیث میں بہت سی خصوصیات بیان کی گئی۔ شعبان المعظم کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں وارد ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ اتنی فضیلت والا کیوں ہے۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی پڑھی ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، وہ بھی روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنا کسی اور ماہ میں نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے اس ماہ کی بہت فضیلت ہے۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے کا جو مہینہ شعبان المعظم کا ہے، یہ رمضان المبارک کے لیے سمجھ لیجئے کہ پیش خیمہ ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اور رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی اچھی طریقے سے عبادت کرنے کے لیے اس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ اور مہینوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ شعبان المعظم کے مہینے کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے، اور ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کے متعلق احادیث میں ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں پورے سال کے بندوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ دیکھیے، فیصلے تو اللہ رب العزت نے پہلے سے طے کر رکھے ہیں، لیکن اس رات میں فرشتوں کے حوالے وہ فیصلے دے دیے جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تاکہ سال بھر وہ اس کے مطابق عمل درآمد کریں۔ اللہ رب العزت نے تو فیصلے بہت پہلے سے طے کر رکھے ہیں، لیکن پورے سال کے فیصلے اللہ رب العزت اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور بہت بڑے بڑے فیصلے اللہ رب العزت اس رات میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے رزق کے فیصلے ہیں، آجال کے فیصلے ہیں، یعنی کون دنیا میں اس سال زندہ رہے گا
اور کون اس دنیا میں پیدا ہوگا، یعنی کس کی زندگی کی ابتدا ہوگی اور کس کی زندگی کا اختتام ہوگا، کون اس دنیا سے جائے گا اور کون اس دنیا میں آئے گا، یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت اس رات میں کرتے ہیں۔ اس لیے اس رات کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور سلف صالحین سے، محدثین سے اور ہمارے بزرگان دین سے اس رات کی فضیلت اور اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی اصل نہیں ہے یا اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس رات کی اصل بھی ہے اور اس رات کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ اس لیے اس رات میں بندوں کو، جب اللہ رب العزت اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ کے سامنے کھڑے رہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور اللہ کے سامنے اپنے لیے رزق کی وسعت کے لیے، بیماری کی صحت کے لیے دعا مانگیں۔ تو ایک فضیلت اس شعبان المعظم کے مہینے کی یہ ہے کہ اس شعبان المعظم کے مہینے میں ایک رات شب برات کے نام سے آتی ہے، اس وجہ سے اس شعبان المعظم کی بہت فضیلت ہے۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے تلاوت پڑھی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہیں کہ جتنا اور دوسرے مہینے میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کر کے گویا مسئلے کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر انہوں نے ہمارے لیے مسئلے کو آسان کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذالک شہر، کہ یہ ایسا مہینہ ہے، یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ لوگ اس کی فضیلت کے بارے میں، اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ناواقف ہیں، لوگوں کو اس مہینے کی فضیلت کا علم نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے اور رجب کے درمیان میں آتا ہے، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان میں مہینہ آتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس شعبان کے مہینے میں، یہ شعبان کا مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں روزے سے رہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں، یہ بات مجھے بہت پسند ہے۔ اس روایت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے کا جو مہینہ شعبان المعظم ہے، اس شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت اور ہے جو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور شب برات میں اس کے متعلق بھی کہ اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ تین روایتیں ہیں۔ پہلی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ ہر ہفتے کی پیر اور جمعرات، یعنی ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں. اور شب برات کے موقع پر جو روایت بیان کی جاتی ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے اللہ کے بارگاہ میں بندوں کے اعمال نامے کو پیش کرتے ہیں. اور ایک روایت اور ہے, اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزانہ یعنی 24 گھنٹے کا عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں. یعنی ہمارے 24 گھنٹے کا جو عمل ہے اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ فرشتے متعین ہیں. وہ فرشتے صبح اور شام بندوں کے اوپر متعین ہیں, بندوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اور صبح و شام کا اعمال اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یتعاقبون فیکم ملائکۃ, یعنی تمہارے پیچھے جو ہے فرشتے لگے رہتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی, اور وہ فرشتے بندوں کے اعمال نامے کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, روزانہ کا عمل. روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتے دن میں بھی رہتے ہیں اور رات میں بھی رہتے ہیں. جن فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے بندوں کے پاس آ جاتے ہیں, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو فرشتے رات کے وقت متعین تھے وہ چلے جاتے ہیں, اور یہ فرشتے فجر کی نماز سے پہلے آ کر عصر کی نماز کے بعد تک رہتے ہیں. یہ دن کی ان کی ڈیوٹی ہے. اور جو فرشتے رات میں متعین ہوتے ہیں وہ فرشتے عصر کی نماز سے پہلے آتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد تک رہتے ہیں. اب ان فرشتوں کا اجتماع حدیث میں ہے کہ ان فرشتوں کا اجتماع یعنی یہ فرشتے آپس میں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں مل جاتے ہیں. جو صبح یعنی دن والے فرشتے ہیں وہ رات والے فرشتوں سے ملتے ہیں کب؟ عصر کی نماز میں. اسی طریقے سے جو رات والے فرشتے ہیں وہ صبح والے فرشتوں سے ملتے ہیں, وہ عصر سے پہلے رات والے فرشتے آتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد تک رہتے ہیں. اور جو دن میں فرشتے متعین ہیں وہ فرشتے فجر سے پہلے آتے ہیں. جب فجر سے پہلے آئیں گے تو رات والے جو فرشتے تھے ان کی ملاقات ان سے ہو جائے گی. جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل کو پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت باوجود یہ جاننے کی کہ اللہ رب العزت بندوں کے ہر عمل کو جانتا ہے, یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پھر فرما دیا ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی اللہ رب العزت کو بندوں کے ہر عمل کی, ان کے ہر حرکات کی, سکنات کی خبر اللہ رب العزت کو ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی, تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ اب بتائیے دوستو, ہم دن بھر جو بھی عمل کرتے ہیں یا رات میں جو بھی عمل کرتے ہیں وہ سارا کا سارا عمل ہمارا روزانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. اب ہم اپنے دل میں سوچیں کہ ہم نے دن میں جو عمل کیا ہے اگر وہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے, یا ہم نے رات میں جو عمل کیا ہے وہ عمل فرشتے فجر کی نماز میں لے جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, ہم نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا, ہم نے کوئی برا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی مہربان ہے, اتنی رحمان, صفت رحمیت اللہ رب العزت کی اتنی عام ہے کہ اللہ رب العزت یہی بندہ جو دن بھر گناہ کرتا ہے یا رات میں اپنی آنکھوں کو گناہ میں ملوث کیے رہتا ہے. آج تو موبائل کا زمانہ ہے, نیٹ کا زمانہ ہے,
رات کی تنہائی میں انسان کون سا گناہ کرتا ہے بازو والوں کو بھی خبر نہیں ہو. اگر پوری رات اس نے موبائل کے اندر نیٹ کے اندر اپنے گناہ کو غلط چیزوں میں استعمال کیا ہے، اور وہی فرشتے جو اس کے جسم کے اوپر متعین ہے اس کے اعمال نامے کو لکھنے کے لیے، یہی فرشتے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے رات والے عمل کو پیش کریں گے تو بتائیے اس بندے کا کیا حشر ہونا چاہیے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات اتنی رحمان ہے، اتنی رحیم ہے کہ اس عمل کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو فوری طور پر کوئی سزا نہیں دیتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات اتنی مہربان ہے کہ اس گناہ کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں کر رہا ہے، حالانکہ پوری رات اس نے گناہ کے اندر گزاری ہے. اور فرشتے جب اعمال کو پیش کر رہے ہیں اس حالت میں بھی اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تم میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت جب ہم صبح کو اٹھتے تو ہماری آنکھ کی بینائی کو سلب کر لیتا، اور دن میں ہم اللہ کی نافرمانی کر کے جو وقت گزارا ہے ہم نے، اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ہماری رزق کو، ہماری روزی کو اور ہماری دوسری ضروریات کو بھی سلب کر سکتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا. اللہ رب العزت نے انسان کو، اپنے بندے کو مہلت دے رکھی ہے موت تک، یا موت سے پہلے تک، جب اللہ رب العزت جب تک چاہے ہو. اب خود سوچے ہر بندہ کہ میں دن میں کون سا عمل کرتا ہوں اور رات میں کون سا عمل کرتا ہوں، میرا یہی عمل اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، ہم نے تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑا ہے. کس حالت میں؟ اس لیے حدیث میں فجر کی نماز کی اور عصر کی نماز کی بہت فضیلت ہے. فرشتے آئیں گے عصر کی نماز میں، رات والے، آپ عصر کی نماز پڑھیں گے تو فرشتے جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہم جب گئے تھے تب بھی یہ عصر کی نماز میں تھا، اور جب ہم آ رہے تھے تب بھی عصر کی نماز میں تھا. اور فجر والے فرشتے جو رات والے تھے وہ جب جائیں گے تو کہیں گے اللہ، ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ جب ہم گئے تھے تو یہ عصر کی نماز میں تھا، اور جب ہم لوٹ کر آئے تو یہ فجر کی نماز میں تیرے سامنے کھڑا ہوا تھا. اس لیے فجر اور عصر کی نماز کو بہت اہتمام سے ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دونوں حالت بندوں کی پیش کی جاتی ہے. ایک روایت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت کے سامنے دن کے یعنی 24 گھنٹے کے اعمال نامے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ تین چاروں روایت میں کوئی اشکال نہیں ہے. آپ خود ہی سوچئے، یہ تو 24 گھنٹے کے اعمال نامے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جو ہفتے کی روایت ہے کہ پیر اور جمعرات کو، اس میں ہفتے بھر کے جو اعمال نامے بندے کے ہیں وہ اعمال نامے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اور سال بھر کے بارے میں جو روایت ہے وہ سال بھر کے جو اعمال ہے بندے کے، اس کا رجسٹر الگ ہے. وہ سال بھر کے اعمال، اس میں کتنا گناہ ہے، کتنا ثواب ہے، کتنی نیکی ہے، کتنی برائی ہے، وہ سارے کے سارے ایک الگ رجسٹر سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو ان تینوں روایت میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ تین روایت ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تینوں روایتیں اپنی جگہ درست ہیں، الگ الگ اعتبار سے، یعنی یومیہ اعتبار سے اور ہفتے کے اعتبار سے، اسی طریقے سالانہ اعتبار سے. آپ بھی اپنا حساب لگاتے ہیں دن کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، سالانہ اعتبار سے. ایسے اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کو یومیہ اعتبار سے بھی اپنے بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے سے منگواتا ہے، اور اسی طریقے سے سالانہ اعتبار سے بھی، اسی طریقے سے ہفتے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت بندوں کے اعمال نامے کو فرشتوں کے ذریعے اپنے سامنے منگواتا ہے.
تو شعبان المعظم کا مہینہ اس لیے بابرکت والا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے تھے، اور اللہ کے رسول نے خود کہا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرا نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور ایک بات شب برات کے متعلق آپ نوٹ کر لیجئے کہ شب برات کی احادیث کے اندر فضیلت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس رات کی کوئی اصل نہیں ہے تو بالکل غلط ہے، اس رات کی اصل موجود ہے، اس کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام میں سے 17 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت مروی ہے، اگرچہ وہ جو شب برات کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ ضعیف روایتیں کہلاتی ہیں، یعنی ضعیف احادیث کہلاتی ہیں، لیکن محدثین کا ایک اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہ اگر ضعیف روایت بہت سارے راستوں سے یا بہت سارے طریقوں سے، بہت سارے طرق سے آ رہی ہے تو وہ روایت فضائل میں معتبر ہے، یعنی فضائل بیان کرنے کے سلسلے میں آپ اس حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں، مسائل نہیں نکال سکتے ہیں۔ فضائل کے سلسلے میں آپ اس احادیث کو قابل اعتبار سمجھ سکتے ہیں۔ شب برات میں کوئی مسائل تو نہیں نکالا جا رہا۔ شب برات میں تو آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر، عبادت کرنے پر، اس رات میں ذکر و اذکار کرنے پر، قرآن کی تلاوت کرنے پر، اس چیز پر آمادہ کیا جا رہا ہے، کوئی نیا مسئلہ تو نہیں نکالا جا رہا۔ اس لیے 17 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ جب کوئی روایت ضعیف ہو، اب بتائیے 17 صحابہ کرام سے مختلف طریقوں سے روایت آئی ہے، اب محدثین کے اصول کے مطابق جب کوئی روایت ضعیف کئی طریقوں سے آ جائے تو پھر وہ فضائل میں معتبر اس کو مانا جاتا ہے۔ تو اس روایت جو شب برات کی ہے اگرچہ ضعیف ہے، لیکن 17 صحابہ کرام سے مروی ہونے کی وجہ سے اس کو فضائل میں معتبر مانا گیا ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں جتنی بھی عبادت ہو ان ساری عبادتوں کو آپ جمع کر لیں، کوئی خاص طریقہ یا کوئی مخصوص طریقہ اس رات میں عبادت کا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں جتنی بھی عبادتیں ہوں، قرآن شریف پڑھنا ہے، آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، نفل نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، جتنی عبادتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں ان ساری عبادتوں کو تھوڑا 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 کر کے اس رات میں جمع کر دیجیے۔ آپ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لیجیے، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا جو سورتیں آپ کو یاد ہیں وہ سورتیں پڑھ لیجیے، اور تھوڑی دیر ذکر کر لیجیے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے جو تسبیحات آپ کو آتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا جو بھی تسبیحات آپ کو یاد ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو تسبیح آپ کو یاد ہے ان تسبیحات کو جمع کر لیجیے۔ اسی طریقے سے تھوڑی دیر نفل نماز کی نیت سے کھڑے رہیے، 2 رکعت پڑھ لیجیے، 4 رکعت پڑھ لیجیے، 8 رکعت پڑھ لیجیے، جتنی آپ کے اندر بشاشت ہو اتنی دیر آپ نفل نماز کو جمع کر لیجیے۔ اور اگر کسی کو بہت زیادہ بشاشت ہے تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کی روایت میں بہت فضیلت ہے اس تو کوئی خاص طریقہ، میرے پاس ایک واٹس ایپ پہ آیا کہ اس رات میں جو ہے فلاں نماز فلاں صورت اتنی بار پڑھیں گے تو قضائے عمری، یعنی جتنی زندگی میں آپ کی نماز قضا ہوئی ہے سب ادا ہو جائے گی۔ بتائیے، یعنی وہ مخصوص طریقہ لکھا ہوا ہے، اتنی بار اتنی صورت اس صورت کو پڑھیے، اتنی بار اس صورت کو پڑھیے، اور مغرب کی نماز پڑھیں گے، اتنی رکعت پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی کی جو بھی قضائے عمری ہے، یعنی جتنی نمازیں آپ کی چھٹی ہیں اس رکعت کے پڑھنے سے سب ادا ہو جائیں گے۔ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ آپ نے کسی سے ادھار لیا اگر 1000 روپے، اور اس میں سے آپ نے 100 روپے لوٹائے اور کہہ دے کہ مخصوص دن میں لوٹا دو، اس وجہ سے تمہارے جو ہے 1000 روپے معاف کر دیے میں نے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
جب تمہارے ذمے وہ نماز واجب ہے، ضروری ہے، یعنی چھوٹ گئی ہے آپ کی غفلت کی وجہ سے، چھوڑنا تو نہیں چاہیے مسلمان کو نماز، لیکن مسلمان کی غفلت کی وجہ سے نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو کسی خاص طریقے سے ادا کرنے سے وہ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو قضا کرنا پڑے گا، اس قضا کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ جب آپ نے اس قضا کو ادا کیا تو وہ ادا ہوگی، ورنہ کسی مخصوص طریقے سے آپ چاہیں اس کو ادا کرنا، کوئی شارٹ کٹ راستہ ہو ادا کرنے کا، ایسا کوئی راستہ نہ شریعت میں نہیں ہے۔ اس لیے، اور دوسری بات، جو بھی عبادت کی راتیں ہوتی ہیں ان عبادت کے راتوں میں تنہا آپ عبادت کریں۔ میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے ان راتوں میں جو ہے نفل کی نماز یا تہجد کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ علماء احناف کے نزدیک نفل کی نماز جماعت کے ساتھ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی کا درجہ حرام کے برابر ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب بالکل حرام ہے۔ اس لیے نفل نماز جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہیں۔ آپ تہجد کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے بولتے ہیں آؤ نفل نماز پڑھ لیتے ہیں جماعت سے، نفل نماز کی بھی جماعت ثابت نہیں ہے۔ آپ اس کو تنہا اپنے گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، یا آپ جہاں بیٹھے ہو، جہاں آپ بیٹھتے ہیں آپ وہاں اس کو پڑھیں، جو آپ کا کمرہ ہے آپ اس میں پڑھیں اس کو۔ لیکن تہجد کی نماز کو کسی بھی رات میں یا نفل نماز کو کسی بھی رات میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو گنہگار ہوگا وہ۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں کہ تہجد کی نماز ہو یا نفل نماز ہو، جماعت سے آپ کو نہیں پڑھنا اس کو، بلکہ تنہا یہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت تنہا ہوتی ہے۔ اور ایک تیسری بات، اس رات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں ثابت ہے، لیکن ایک ہی دفعہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ شب برات میں قبرستان گئے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اس نیت سے جاتا ہے کہ میں اللہ کے رسول اپنی زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے، میں بھی قبرستان جا رہا ہوں، اس سنت یعنی اللہ کے رسول قبرستان گئے، میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے قبرستان جا رہا ہوں، تو اس کا جانا بالکل درست ہے، جا سکتا ہے وہ۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شب برات بغیر قبرستان گئے ہوئے نہیں ادا ہوگی، یعنی شب برات میں قبرستان جانا بالکل واجب ہے اور ضروری ہے، اور اگر کوئی دوسرا نہیں جا رہا ہے تو اس کو ملامت کر رہا ہے تو قبرستان نہیں گیا۔ اگر کوئی دوسرے کو ملامت کر رہا ہے کہ قبرستان نہیں گیا بلکہ جانا ضروری تھا، کیوں نہیں گیا قبرستان، اگر یہ چیز ہے اس کے اندر کہ وہ قبرستان جانے کو ضروری سمجھ رہا ہے، یا دوسرا اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو اس کو ملامت کر رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے قبرستان جانا درست نہیں ہے۔ ہاں، اس نیت سے وہ جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے، میں بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ چلا جاتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جا کر آ گئے، آپ کو سنت کا ثواب مل گیا، لیکن ہر سال التزام کر لینا کہ مجھے جانا ہی جانا ہے، یہ روایت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ شریعت پر ایک ذاتی ہے، کیونکہ شریعت ہم اس کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ شریعت ہماری خواہش کا نام نہیں ہے کہ ہم جو اپنی پسند سے چاہیں شریعت میں داخل کر دیں اس کو، نہیں، بلکہ شریعت اور سنت اس کو کہتے ہیں جو چیز جس درجے تک ثابت ہے آپ اس کو اسی درجے تک رکھیں، اس سے آگے اگر آپ بڑھا دیں گے تو آپ دین کے اندر آپ کا شوق ہو جائے گا، وہ شریعت نہیں بنے گی وہ۔ اس لیے خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے جا رہا ہے، یعنی کبھی نہیں گیا تھا، زندگی میں پہلی بار چلا گیا وہ اس نیت سے، یا ہر سال وہ نہیں جا رہا ہے، ایک سال جا رہا ہے، ایک سال نہیں جا رہا ہے، ایک سال جا رہا ہے، ایک سال، اس طریقے سے بھی وہ جا سکتا ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا ہے
یہ نہیں ضروری سمجھنا کہ اگر میں نہیں گیا تو میری شب برات نہیں ہوگی، اس نیت سے آپ کو نہیں جانا۔ ہاں اور ایک بات، قبرستان جانے کا جو مقصد ہے حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، اگر وہ مقصد بھی فوت ہو رہا ہو تو آپ قبرستان نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قبرستان آدمی کیوں جاتا ہے؟ احادیث میں اس کو بیان کیا گیا اس کا مقصد کہ قبرستان آدمی اس لیے جائے تاکہ اس کو اپنی موت یاد آ جائے، یعنی قبرستان میں جا کر دیکھے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ زمین کے اندر، اس مٹی کے اندر دفن ہیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں تھی جن کو زمین نے اپنے اندر لے لیا ہے، میں بھی ایک دن اسی مٹی میں دفن ہو جاؤں گا، میں بھی ایک دن اسی گھر کے اندر آنے والا ہوں، اسی مٹی کے گھر میں میرا بھی ایک کمرہ ہوگا اور میری بھی ایک جگہ ہوگی اس مٹی کے کمرے میں۔ اس نیت سے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس کے لیے حدیث میں ہے کہ وہ ہر ہفتے قبرستان جایا کرے، ہر ہفتے۔ اور ہم ہر ہفتے قبرستان جاتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان، بہت کم ہی ایسے ہوں گے جو ہر ہفتے قبرستان کی زیارت کرتا ہو، لیکن شب برات کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو تو قبرستان کو جانے کو ضروری سمجھتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ ہر ہفتے قبرستان کی زیارت کیا کرو، اور زیارت کا مقصد اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تاکہ اس کو اپنی موت یاد رہے۔ لیکن اگر قبرستان میں ایسا اجتماع ہے کہ جس میں بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، جس میں عورتیں بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، یعنی ایسا ماحول بن گیا ہے کہ آپ اس قبرستان میں آخرت کو یاد کرنے کے بجائے آپ بدنگاہی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر آپ سوچ لیجئے ایسے شخص کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے کہ اس کو آخرت کے بجائے دنیا ہی یاد رہے، اس کو ثواب کے بجائے وہ کسی ناجائز چیز میں مبتلا ہو جائے یا وہ بدنگاہی میں مبتلا ہو جائے، تو پھر ایسے شخص کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں۔ اور ایک 15 شعبان کے روزے کا ایک مسئلہ ہے، یہ بہت سارے لوگ 15 شعبان کے روزے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ دیکھیے 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو روایت ہے نا، وہ ایک ہی روایت ہے، وہ بہت ضعیف روایت ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر مہینے میں 13، 14، 15 جس کو ایام 20 کہتے ہیں، ان تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، اور 15 شعبان کا دن بھی انہی تاریخوں میں سے ہے، لہذا میں 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھ رہا ہوں، تو اس کے لیے سنت ہو جائے گا کہ یہ 15 شعبان کا روزہ اس کے حق میں سنت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس نیت سے رکھ رہا ہے کہ 15 شعبان کے مہینے میں کسی دن بھی روزہ رکھنا فضیلت کا عامل ہے، اور 15 شعبان کا دن بھی انہی تاریخوں میں سے یا انہی دنوں میں سے ہے، لہٰذا میں 15 شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس نیت سے اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو 15 شعبان کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو آپ اس کو کوئی ملامت نہیں کر سکتے، آپ اس کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم نے کیوں نہیں رکھا۔ اگر کوئی رکھنا چاہے اس نیت سے کہ یہ ایام 20 میں سے ایک دن ہے، اللہ کے رسول ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، یہ 15 شعبان کا دن جو ہے انہیں ایام 20 میں سے ہے، یا 15 شعبان کا روزہ جو ہے یہ شعبان کے مہینے کا روزہ ہے، اس لیے میں اس ایک دن روزہ رکھتا ہوں، تو اس نیت سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں 15 شعبان کا۔ اور 15 شعبان نہیں بلکہ ایک شعبان سے لے کر آپ 28 شعبان تک جس دن بھی روزہ رکھیں گے آپ کو شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ 15 شعبان کو روزہ رکھ لیں، 15 شعبان کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔